أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء تنسون ما تشركون بل نہیں بلکہ کیا ہے اصل بات ایاہ تدعون ایاہ فقط اسے ہی روز فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں ایاہ ہو کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف لوٹ رہی ہے بل ایاہ تدعون بلکہ تم اس مشکل گھڑی میں صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو کس وقت جب دو چیزوں میں سے ایک آ جائے اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت یا تمہاری موت آ جائے ایاہ تدعون تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے کافروں کے ساتھ بھی جب جہاز ڈوبنے والے ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں اور اسی طرح تاریخ میں اب تک محفوظ ہے کہ روس کا گھیراؤ کر لیا اور جرمنی اور چڑھ دوڑا اور اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ماسکو کی صرف ایک رات درمیان میں رہ گئی تھی اور جتنے کامریڈ تھے کمیونسٹ سب بھول بلا کے اللہ ہی سے دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ کسی طرح بچا لے اور کسی طرح بچا لے اور ان کا بھی کوئی پروردگار تھا نا رات کو برف باری ہو گئی یہ چیز ہے بل ایاہ تدعون تم اسے ہی پکارتے جب کوئی مصیبت پیش آتی ہے ہندوؤں کو دیکھو ہندوستان میں سفر میں دیکھتے رہے بہت سی چیزیں ایک جگہ رکے تو وہاں بعض ہندو تھے محلے میں بڑے اچھے انہوں نے تو بھئی ہمیں دعوت بھی بھجوائی کھانا بھی کھلایا ان کے ہمسائے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے تو پتا چلا انہیں یہ پاکستان سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں آپ کھانا کھائیں تو میں نے کہا بھائی کھا لیں گے تو انہوں نے سبزی پکا کے گھر بھجوائی تو ان سے وہ اس طرح کے لائبریری دیکھنی تھی تو وہاں وہ لڑکا کام کرتا تھا ان سے میں نے پوچھا کہ جان نہ نکلے کسی کی تو آپ لوگ کچھ پڑھتے ہیں تو اس نے کہا ہاں میں نے کہا کیا پڑھتے ہیں تو اس نے کہا سنا میں نے یہی ہے کہ وہ جو مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں وہ پڑھنا چاہیے اس سے جان نکل جاتی میں نے کہا یہ کہیں لکھا بھی ہے کہنے لگا جی اتنا تو پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن یہ مجھے پتا ہے میں نے سنا تھا یہ ہے وہ چیز بل ایاہ تدعون صرف اسی کو پکارتے ہو جب تمہیں مصیبت پیش آتی ہے ہر آدمی اسی کو پکارتا ہے اسی لیے اللہ نے دوسری جگہ کہا ہے یسألہ من فی السماوات والارض جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی بھی زمین میں ہے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کل یوم ہوا فی شان اور ہر دن اس مالک کا نیا انداز ہے ہر دن اس کی نئی آن ہے ہر دن اس کی نئی شان ہے وہ ہر دن نوازتا ہے اس لیے یہ جب مشکلات آتی ہیں مصائب اور تکالیف اللہ نے اس دن کا ذکر فرمایا کہ بل ایاہ تدعون صرف تم اسے ہی پکارتے ہو فیکشف تو وہ کیا کرتا ہے ہٹا دیتا ہے اللہ تعالی کیا چیز یہ ہے توحید پر چھٹی عقلی دلیل کہ تم اپنی عقل سے کام لو جب تم مصائب میں گرفتار ہوتے ہو تو کس کو پکارتے ہو فیکشف اللہ تعالی کھول دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں ما تدعون الیہ جس کام کے لیے تم اسے پکارتے تھے انشاء اگر وہ چاہے اور اگر نہ چاہے نہیں کھولتا نہ چاہے نہیں اس مصیبت کو ہٹاتا بادشاہ ہے نا اسے کوئی یہ پرواہ تھوڑا ہی ہے کہ اگر اس کی مصیبت کو دور نہ کیا تو یہ پھر کہے گا کہ اللہ ہے ہی نہیں یا ہماری ذات کو نہیں مانے گا تو نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے بے نیاز ہے حقیقتاً اسی لیے اللہ الصمد کا ترجمہ حضرت نے کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اللہ نرادھار ہے نرادھار سمجھتے ہیں وہ ذات
جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے، اور وہ ذات جس کے بغیر کسی کا کام نہ چلے، اور وہ ذات جس کے کام سب کے بغیر چلتے رہیں، اس کو مدد کی ضرورت ہی نہ ہو، اور بس یہ اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، اگر وہ چاہے اللہ تو ان چیزوں کو ہٹا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَنْسَوْنَ، تم بھول جاتے ہو، مَا تُشْرِكُونَ، جو کچھ تم شرک کرتے ہو، پھر اس وقت بھول جاتے ہو۔ پھر اس وقت اپنے معبودوں کو کیوں نہیں بلاتے جن کو شریک کرتے ہو خدا کا؟ پھر اس وقت تم کچھ کیوں نہیں کہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے